بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ فیصلہ آج بھی نہیں سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی رخصت کے باعث فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ ریفرنس کا فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ تیسری مرتبہ تبدیل کی گئی۔ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو احتساب عدالت نے محفوظ کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے تحریک انصاف مذاکراتی کمیٹی کی آج ملاقات متوقع۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی 1-on-1 ملاقات کا امکان ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، حامد رضا، علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ مذاکراتی کمیٹی مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے مشاورت کرے گی۔ مذاکراتی کمیٹی کی معاونت وکیل بانی پی ٹی آئی فیصل چودھری کریں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان۔ سٹاک ایکسچینج میں بلندی کے بعد انڈیکس میں 1354 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,16,232 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں 100 انڈیکس میں 950 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 467 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے صدر یو اے ای شیخ محمد زید ال نہیان کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم نے پاکستان کی ترقی کے سفر میں یو اے ای کے کردار کو سراہا۔ صدر متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری کو بڑھانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ گاڑی میں کافی دیر تک دونوں رہنماؤں کی خوشگوار گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی عرب کے صوبہ حفظ الباطن کے سابق گورنر شہزادہ منصور کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور مذہبی سیاحت کے شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری کی دعوت۔ سابق گورنر شہزادہ منصور نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خطے کے استحکام اور ترقی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ جس دن حمایت ختم کر دی، وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو وارننگ۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر سخت رد عمل۔ کہا، اہم فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جس میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ بار بار دہرا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں۔ آئین کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اڑان پاکستان حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قوم کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینے کا منصوبہ ہے، اور اس کا سٹیک ہولڈر صرف حکومت نہیں ہے بلکہ 24 کروڑ عوام اس کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ ہم نے عوام کے اشتراک سے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، لہذا یہ سیاست سے بالاتر ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ شازیہ مری کا بیان ہلکی پھلکی موسیقی ہے جو چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں وفاقی حکومت کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی منصوبوں کی جانب توجہ دلائی۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے منصوبوں پر کام رکنے نہیں دیں گے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں وفاق اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اڑان پاکستان منصوبے نے ملک کو ترقی کی مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ ملک میں امن و استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات کو یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ شرپسندوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ کرم واقعے پر اجلاس میں بڑے فیصلے۔ ذرائع کے مطابق کرم واقعے میں ملوث ملزمان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کے ملوث 2 نامزد ملزمان گرفتار۔
पुलिस ने कहा कि कुर्रम में क्रैकडाउन के दौरान शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध के डेरे, मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2, M3, M4 और M5 को बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। हुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान में गजब की सर्दी पड़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और दीगर और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई है। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान फॉलो ऑन, टेस्ट सीरीज बचाना कड़ा इम्तिहान। कौमी टीम का पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन होने के बाद दूसरी इनिंग्स में शानदार कमबैक। शान मसूद और बाबर आजम की पहली विकेट पर 205 रन की पार्टनरशिप। शान मसूद की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 208 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। केप टाउन टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म हो गया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। वेस्ट इंडीज 19 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैच मुल्तान में होंगे। दोनों टीमें इस्लामाबाद क्लब में 3 रोजा मैच भी खेलेंगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 17 जनवरी को खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट 25 जनवरी को होगा। भारतीय हेलीकॉप्टर्स हादसात, फिजाई अमले की सलाहियतों पर संगीन सवाल उठने लगे। गुज़श्ता रोज भारतीय रियासत गुजरात में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। हादसे में 3 अफराद हलाक हुए। भारतीय पुलिस के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ। अमले के 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़श्ता 2 साल के दौरान भारत में कई हेलीकॉप्टर हादसात हो चुके हैं, जिनमें फौजी और नीम फौजी हेलीकॉप्टर शामिल हैं।